बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सदर पाकिस्तान की तरफ से गवर्नर पंजाब की को हटाने का जो समरी थी वज़ीर आज़म की तरफ से, उसको बिलाखिर मुस्तरद कर दिया। आप जानते हैं कि पहले एक समरी भिजवाई गई थी, उसके ऊपर जवाब नहीं दिया था सदर पाकिस्तान ने, और कानून के मुताबिक दूसरी समरी और एडवाइस भिजवाई गई थी, और जिसको कल 24 दिन टोटल होते हैं सदर के पास कि वो किसी भी समरी को 24 दिन तक पेंडिंग रखा जा सकता है। उसके बाद हमारा आईन पाकिस्तान कहता है कि वो जो समरी है वो फिर आज ख़ुद वज़ीर आज़म के जो अख्तियारात हैं वो अपने अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए फिर सदर की अप्रूवल ज़रूरी नहीं होती, बल्कि फिर वो गवर्नमेंट वो काम कर देती है और वो काम फिर हो जाता है। यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तरफ से, और जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, कि अगर कल तक गवर्नर पंजाब की समरी मंजूर नहीं की जाती सदर पाकिस्तान की तरफ से, तो गवर्नर पंजाब को हटा दिया जाएगा और उनको गवर्नर हाउस से जो निकाल दिया जाएगा। और हत्ता के राना सनाउल्लाह ने तो धमकी भी लगा दी और कहा कि आप शराफत से घर चले जाएं वरना बहुत बुरा होगा। उस पर गवर्नर पंजाब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कहा है कि अगर किसी ने यहाँ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो फिर मैं अपनी हिफाजत के लिए, अगर इदारे नहीं आएंगे तो मैं फिर अपने कारकुनान को बुला लूँगा, और ये मामला तसादुम की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पहले तो हम बात करेंगे सदर पाकिस्तान की तरफ से जो इसको समरी मुस्तरद की गई है, वो आर्टिकल 101 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का सब आर्टिकल 3 है, जिसके तहत ये इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं सदर पाकिस्तान ने, और सदर ने जो कुछ किया है वो आइन और कानून के बिल्कुल मुताबिक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये मामला अब समरी मुस्तरद हुई है, और मुस्तरद होने के बाद अब ये मामला दोबारा फिर अदालतों में जाएगा, और अदालतें ही इस सारे के सारे मामले को देखेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या इंटरप्रेट करता है या हाई कोर्ट क्या इंटरप्रेट करता है, ये मामला तो अलग है। देखना ये है कि क्या, क्योंकि आज शहबाज शरीफ ने कहा कि हम सदर के ख़िलाफ़ पिटीशन दायर करने जा रहे हैं, क्या वो यही पिटीशन दायर करने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि शेख रशीद के भतीजे की ज़मानत मंजूर कर ली गई है, और 1 लाख मुचलकों की वजह ये ज़मानत मंजूर की गई है। और आप जानते हैं कि उनको गिरफ़्तार किया गया था, और गिरफ़्तारी के बाद उनको जिस्मानी रिमांड 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ था, और उसके बाद फिर जुडिशल कर दिया था, जेल भेज दिया था, और जेल से आज उनको रिहा कर दिया गया है। और राजा यासिर और एडवोकेट अब्दुल रज़ाक वो राशिद शफ़ी की तरफ से अदालत में पेश हुए, और उन्होंने कहा कि मुकदमा सियासी इंतकामी कार्रवाई की बुनियाद पर बनाया गया है। वक़ुआ सऊदी अरब में हुआ, वज़ीर आज़म मुदई बने ना वज़ीर इत्तलात मुदई बने, सरकार की इजाज़त के बग़ैर कैसे, और जो एग्रीव्ड पार्टी है उनके बग़ैर कैसे ये जो मुकदमा है वो दर्ज हो गया। क्योंकि हमारा जो क्रिमिनल लॉ है वो बड़ा क्लियर है, और वो ये कहता है कि क्योंकि ये स्पेशल लॉ है, और जो सेक्शन 196 है CRPC, उसने SOPs कुछ बनाए हैं कि जब 295A दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज होगा तो उसके लिए अलग से SOPs बनाए गए हैं, और उन SOPs को अगर कोई नज़रअंदाज करेगा तो उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी वही बताया गया है इसके अंदर। अब मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल मोहम्मद आरिफ ने ये दलाइल सुने, और उन्होंने आज हुक्म जारी किया, और उन्होंने कहा कि कोई ठोस शहादत नहीं पेश की जा सकी मुलज़म के ख़िलाफ़, इस वजह से उनको ओहदे से जो हटाने का जो मामला उनकी जो ज़मानत खारिज करने का मामला था उसको मुस्तरद करते हुए ज़मानत मंजूर कर ली। जबकि जो गवर्नर का मामला है, गवर्नर पंजाब का उमर सरफराज चीमा का, आज पहले ये भी खबर चली कि जो साबिक गवर्नर थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने जा रहे हैं। फिर बाद में उनके तर्जमान की तरफ से कहा गया कि नहीं, चौधरी सरवर की तरफ से। मैं नहीं समझता कि चौधरी सरवर को इतना बड़ा स्टेप, हालांकि वो अलीम खान ग्रुप थे, और ये जो कुछ इस वक्त उमर सरफराज चीमा कर रहा है ये चौधरी सरवर के करने वाले काम नहीं थे, और वो नून लीग से आए थे, और नून लीग ही उनको दोबारा, और ये भी हमारी बदकिस्मती है कि इमरान खान ने अपने जब लोगों को ओहदे दिए तो वो वफ़ादार रहे। सिर्फ़ उन लोगों ने बेवफ़ाई की जिनको ओहदे वो लोग जो इधर उधर से आए थे, मुख्तलिफ़ जमातों की तरफ से आए थे, और इमरान खान को अपनी ये गलतियाँ वो मान चुके हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर मुझे मेजॉरिटी मेरे अपने लोगों को नहीं मिलती तो मैं अपोजिशन में बैठ जाऊँगा, और यही हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। इन लोटों की कोई हैसियत नहीं है, ये जिनके इशारों पर आते हैं फिर उन्हीं के इशारों से ये वापस चले जाते हैं, और इस वजह से इस सारे के सारे मामले से अलग रहना होगा अगर हम चाहते हैं कि ये जमहूरियत बेहतर हो। जब ये सारा मामला बन रहा है, और पहले ये कहा गया कि एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर गवर्नर को ओहदे से हटा दिया जाता है
تو پھر نیا گورنر بھی کس کے سگنیچر سے آئے گا؟ صدر پاکستان اس سمری کو بھی 24 دن تک رکھ سکتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ گورنر پنجاب کے جانے کے بعد قائم مقام گورنر کون بنے گا؟ وہ اسپیکر بنے گا۔ اسپیکر کون ہے؟ اسپیکر ہے پرویز الہی اگر قائم مقام گورنر بن جاتا ہے تو پرویز الہی تو پہلے تیار بیٹھا ہے ان سے ووٹ آف کانفیڈنس کا کہنے کے لیے، اور وہ حمزہ شہباز کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پہلے تیار بیٹھے ہیں۔ یہ آئینی بحران کو اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ کوئی مذاق ہے یا کوئی میلہ ہے اور ان کو لگے گا کہ یہ اپنی مرضی کریں گے یا یہ عدالتوں میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اور اب اس وقت صدر نے وہ اختیار استعمال کیا ہے جو اس کا ذاتی آئین میں دیا گیا اختیار ہے۔ پہلے یہ تھا کہ صدر نے کوئی اختیار استعمال نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا، یہاں پر صدر نے وہ اختیار استعمال کیا ہے جو صدر کا بنتا ہے۔ اب پھر جائیں آپ اور ایک ریفرنس دائر کریں یا ایک پٹیشن لے کر جائے شہباز شریف بطور وزیر اعظم سپریم کورٹ میں کہ آرٹیکل 101 سب آرٹیکل 3 جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، جس میں سب آرٹیکل 1 کہتا ہے کہ اپوائنٹمنٹ ہوگی وزیر اعظم کی ایڈوائس پر، لیکن جہاں بات ہوتی ہے اس کے ریزائن کی، یا وہ خود ریزائن دے گا جب پلیئر جو صدر کا ہے اس کو وہ ختم کر بیٹھتا ہے، اس کی خوشنودی جو ہے وہ ختم کر بیٹھتا ہے صدر کی، وہاں کوئی ذکر نہیں ہے وزیر اعظم کی سمری کا۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہاں آئین میں ایکسپریس پروویژن آ گئی ہے اور جس میں صدر کو اختیار دے دیا گیا ہے وہ صدر کا ہے، جہاں پر آئین خاموش ہے اور صدر نے ذمہ داریاں نبھانی ہے تو وہاں پھر آرٹیکل 48(1) کے تحت سمری بھجوائی جاتی ہے اور ایڈوائس دی جاتی ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے گورنر کی طرف سے، اچھا جو رانا ثناء اللہ ہیں، بڑی بدقسمت بات ہے، کل پرسوں کسی نے ایک پوسٹ بھی کی ہوئی تھی کہ ہمارا ملک کا وزیر داخلہ ایسے بھڑکے مارتا ہے جیسے کوئی پنجابی فلم کا ہیرو ہو، اور یہ اس طرح سے کہنا کہ ہم گھر سے نہیں نکلنے دیں گے، کیونکہ ان کو آتا یہی ہے۔ جمہوریت اور سیاست، یہ نہ جمہوریت کے پاس سے گزرے ہیں، نہ یہ سیاسی جو ایک طریقہ کار ہے اس سے کبھی اوپر آئے ہیں۔ ان کا ہمیشہ ایک طریقہ تھا اور اس طریقے سے یہ اوپر آئے اور ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ بنا نواز شریف، اور پھر اس کے بعد یہ سارے کے سارے معاملات بنتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے نہ جمہوریت سے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ چند گھنٹوں کے گورنر موصوف شرافت سے گھر چلے جائیں ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ رانا ثناء اللہ نے خبردار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ مزید اپنی عزت خراب نہ کریں اور عزت سے گھر چلے جائیں۔ انہوں نے ساتھ صدر عارف علوی اور گورنر پنجاب کو خبردار کیا اور کہا کہ یہ جو معاملات ہیں اس طریقے سے نہیں چلیں گے، آئین اور قانون کے مطابق رہیں۔ صدر اور گورنر پنجاب ایسا کام نہ کریں کہ تاریخ تھو کرتی رہے۔ صدر وزیر اعظم کی ایڈوائس کے پابند ہے اور اس سے ہٹنا آئین شکنی ہوگی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ صدر گورنر پنجاب آئین سپریم کورٹ کے حکم پر چلیں اور کسی بھی خلاف ورزی سے باز رہیں، کیونکہ سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ صدر کے پاس کوئی جو ہیں وہ پاورز ایسی نہیں ہیں کہ وہ اپنی مرضی کرے۔ یہاں آئین نے پاور دی ہیں، یہاں سپریم کورٹ کے صدر پابند نہیں ہے۔ سپریم کورٹ وہاں انٹرفیئر کرے گی جہاں پر آئین میں کنفیوژن ہوگی، ایمبیگوٹی ہوگی، اور وہاں وہ اپنی تشریح کے ذریعے وضاحت کریں گے۔ یہاں آئین بڑا واضح ہے اور اس وجہ سے ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ جب آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے تو پھر سپریم کورٹ میں آپ کو ریزن بھی دینی پڑے گی کہ آپ گورنر کو ہٹانا کیوں چاہتے ہیں۔ کیا آپ کی اپنی مرضی، جو آپ کی خواہش ہے کہ گورنر کو آپ ہٹا دیں گے، یا کوئی ریزن بھی ہوگی؟ پھر معاملات بڑے کھلیں گے سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں چیزیں بڑی کلیئر ہو جائیں گی۔ خیر، گورنر پنجاب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ مجھے یہ تھریٹ کر رہے ہیں اور یہ مجھے عہدے سے ہٹانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ یہ گورنر پنجاب پر حملہ کر سکتے ہیں ہاؤس پر، یہ گورنر ہاؤس میں مجھے یرغمال بنا سکتے ہیں اور یہ میرے خلاف کوئی بھی کارروائی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم، وزیر داخلہ، اٹارنی جنرل، یہ سارے لوگ باز رہیں، نہیں تو معاملات کہیں اور چلے جائیں گے، کیونکہ گورنر کو بہت زیادہ تھریٹ ہے۔ لیکن جو عارف علوی کی طرف سے کیا گیا ہے، عارف علوی نے وہ اختیار استعمال کیا ہے جو پچھلا 1 ماہ ہو گیا ہے، میرے خیال میں تو آپ سن کے تھک گئے ہوں گے کہ آئین کے تحت گورنر کو یہ نہیں ہٹا سکتے۔ گورنر کو ہٹانا صرف اور صرف صدر کا اختیار ہے، اور یہ جب دوسری سمری آئی ہے جس میں 10 دن کے اندر ہٹانا تھا اور 10 دن میں سمری ہر حال میں منظور کرنی تھی، اس پر میڈیا روز چلاتا تھا۔ آج 8 دن رہ گئے، 9 دن رہ گئے، 7 دن رہ گئے، 6 دن رہ گئے، اور ہم آپ کو بتاتے رہے کہ یہ اختیار نہیں ہے، اور وہی آج صدر پاکستان نے جاری کیا۔ صدر پاکستان نے وزیر اعظم کی ایڈوائس کو مسترد کیا اور کہا ہے کہ گورنر صدر کی منظوری کے بغیر نہیں ہٹایا جا سکتا، اور انہوں نے کہا کہ آئین کا جو آرٹیکل 101 ہے اور اس کا سب آرٹیکل 3 ہے، اس کے تحت گورنر صدر کی رضامندی تک رہے گا، اور اگر صدر چاہے گا تو وہ اس کو ہٹائے گا، صدر نہیں چاہے گا تو نہیں ہٹایا جائے گا۔ صدر عارف علوی نے کہا ہے
کہ موجودہ گورنر پنجاب پر نہ تو بد انتظامی کا الزام ہے، نہ کسی عدالت سے سزا ہوئی ہے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی خلاف آئین کام کیا ہے، لہٰذا انہیں نہیں ہٹایا جا سکتا۔ اچھا، جو سمری مسترد کی ہے، باقاعدہ رولنگ دی ہے، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور باقاعدہ ایک ماہ ہو گیا ہے صدر پاکستان میں وکلا سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ کیسے ہم اس موو کو ختم کریں، کیونکہ گورنر رہتا ہے تو حمزہ شہباز نہیں رہ سکتے، اور گورنر سے یہ خوف زدہ ہیں اور گورنر سے یہ ڈر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہر حال میں گورنر کو ہٹانا چاہتے تھے، اور یہ آج تک صدر انہوں نے جو بٹھائے تھے، کب کسی صدر نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا تھا؟ اب ان کو سمجھ آئے گی، آئین میں صدر کے اختیارات والے آرٹیکل مٹی ہوئے پڑے تھے، اب ان میں جب گرد جو صاف اور جھاڑنا شروع کی ہے، اور گورنر کے اختیارات سے اب جب گرد جھڑنا شروع ہوئی ہے، تو پہلے والے صدر اور گورنر بھی سوچنے بیٹھ گئے ہوں گے کہ ہمارے اتنے اختیارات تھے کہ ہم پورے ملک کی عدالتیں اور پورے ملک کا جو نظام ہے اس کو آئینی طریقے سے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور دیوار بن جائیں آئین کو بچانے کے لیے اور آئین کے تحفظ کے لیے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ صدر کا فرض ہے کہ آرٹیکل 41 کے مطابق ملکی اتحاد کی نمائندگی کرے۔ گورنر پنجاب نے پنجاب اسمبلی سے متعلق رپورٹ ارسال کی تھی۔ یقین ہے کہ گورنر کو ہٹانا غیر منصفانہ اور انصاف کے اصولوں کے خلاف ہوگا۔ ضروری ہے موجودہ گورنر جمہوری نظام کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنے عہدے پر رہیں۔ صدر مملکت کا یہ بھی کہنا تھا کہ آرٹیکل 63A ممبران کو خریدنے جیسی سرگرمیوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ مشکل وقت میں دستور کے اصولوں پر قائم رہنے کے لیے پرعزم ہوں اور گورنر پنجاب کو ہٹانے کی وزیر اعظم کی ایڈوائس کو مسترد کرتا ہوں۔ انہوں نے صرف ایڈوائس مسترد نہیں کی، باقاعدہ انہوں نے رولنگ دے دی ہے اور آئین کے آرٹیکل بھی لکھ دیے ہیں، اور یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کو چیلنج کرنا پڑے گا، اور صدر کا جو فیصلہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور صدر کا جو فیصلہ ہے اس کو بڑی ورث حاصل ہوتی ہے۔ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔